السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا، ابتغاء ابتغی معنی ہوتا ہے چاہنا، ابتغوا یہ امر ہے، ابتغوا چاہو، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ تقرب، واو سین لام، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، پہنچنا۔ تو وہ چیز جس سے اللہ کے قریب ہوا جائے، ان چیزوں کو تلاش کرو، ان کی کوشش کرو ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جاہد یہ بھی امر ہی ہے اور یہ واو کے ساتھ پلورل ہے، جاہدو، اور کوشش کرو، محنت کرو، فی سبیلہ اللہ کے راستے میں۔ جیم ہا دال سے بنا ہے یہ، جہد مانے کوشش، محنت ہوتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں یہ میننگ بھی ساتھ میں ہے، دیکھیں جاہدہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بھی آپ کے ساتھ ہے کوئی، جیسے آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں کوئی دوسرا اس کے الٹا کر رہا ہے، جیسے کوشش آپ کر رہے ہیں یا آپ دوڑ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ، آپ سے آگے نکلنے کے لیے کوئی دوسرا دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی جاہد۔ تو اس میں یہ میننگ بھی شامل ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں بھی ہوں گی، جیسے تمہارا نفس بھی، دل بھی نہیں چاہے گا بہت سی مرتبہ، لیکن وہاں کوشش کرنی ہے، وہاں بھی کوشش کرنی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ رسم و رواج کی وجہ سے، کمیونٹی کی وجہ سے یا فیملی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہاں کوشش کرنی ہوگی، یہ ہے جاہدو، ٹھیک ہے، مقابلے میں کوشش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں مقابلہ بھی آتا ہے، باب مفاعلہ میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، تو مقابلے میں کوشش کرنی ہے۔ اگر اگینسٹ اس کے کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم تفلحون، فلاح سے بنا ہے فالام ہا، فلاح سے تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان سر، الذین، جی وجاہت کا میننگ کیا ہے؟ وجاہت کہاں ہے وجاہت؟ اس کے وجاہدو، راہ میں، جاہدو یہ، جی سر، جہادی، ہاں تو جاہد، اسی کا تو میننگ بتا رہے تھے ہم، اس کا میننگ ہوتا ہے کوشش کرنا، لیکن یہ جس باب سے ہے نا، تو یعنی جس اس میں جو یہ شیپ ہے اس کا یہاں پر بنا ہوا ہے، یہ اس کو باب کہتے ہیں، گیٹ وے عربی میں، تو جس باب سے ہے اس کی خاصیت یہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ میں کوئی چیز، آپ کے اگینسٹ میں کوئی چیز کوشش کر رہی ہے تو اس کے خلاف آپ کو مقابلہ کرنا ہے، یعنی آپ کا نفس جیسے کہ کبھی دل نہیں چاہ رہا ہے عمل کرنے کے لیے جو بات بتائی جا رہی ہے، کبھی دل نہیں چاہ رہا ہے تب بھی آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کر کے، تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کبھی ہماری کمیونٹی یا ہمارا سماج اس کو غلط سمجھتا ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا فورس کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ اس میں مطلب۔
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جميعا سب کا سب، ومثلہ معہ اور اس جیسا اس کے ساتھ. جی سر لو کا کیا میننگ ہے؟ لو مانے اگر، انا بے شک. انا بے شک. تو لو مانے اگر ہوتا ہے، کہیں اس کا کاش میننگ بھی ہوتا ہے، کاش. جی جیسے انگلش میں اف ہوتا ہے نا، اف، تو اف کا مطلب اگر ہی ہوتا ہے، بٹ کہیں کہیں اس کا میننگ کاش بھی ہوتا ہے انگلش میں بھی، اسی کی طرح. سر جی کفرو کے بعد جو واو ہے اس کا میننگ اور ہے. نہیں، کفرو یہ تو کفرو. پلورل ہے، پلورل کے لیے واو ہے. اچھا ہاں. اوکے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر، بے شک پھر دوبارہ سے، لیکن ہر جگہ بے شک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس آپ اس کو سینس کو خود ہی سمجھ جائیے، ہر جگہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس زور دینے کے لیے آتا ہے، لیکن ہر جگہ بے شک لگائیں آپ، یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ آپ یہ سمجھیے کہ اس والے سینٹینس میں یہاں پر بات کو ایمفیسائز تو کیا جا رہا ہے، بٹ بے شک ہم ہر بار لگائیں ایسا ضروری نہیں ہے. تو اگر لہم ان کے لیے ہو ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جميعا سب کا سب، ومثلہ اور اس جیسا، جو سب کا سب ہے اس جیسا، معہ اس کے ساتھ، اس کے ساتھ اس جیسا اور ہو، یعنی ڈبل. لیفتدو، لی تاکہ، یفتدو بھی وہ فدیہ دے دیں اس کے ذریعے. فدیہ معنی ہوتا ہے اپنے بدلے میں کوئی چیز دے دینا، کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کو دے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، یہ سامان لے لیجئے، یہ ہوتا ہے فدیہ. لیفتدو بھی تاکہ وہ اس کا فدیہ دیں. کس چیز سے؟ مطلب کس چیز سے بچانا ہے آپ اپنے آپ کو اسے دے کر؟ من عذاب یوم القیامتی، قیامت کے دن عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس چیز کا اگر وہ فدیہ دیں. کیا چیز؟ دیکھیں کتنا بڑا اماؤنٹ ہے. ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین میں ہے، اور اس کے جیسا اور، ما تو نہیں، تو قبلا قبول ہوگا منہم ان سے، یعنی رشوت چلے گی نہیں چاہے کتنا ہو. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو، تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے کر قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ دیکھیں بات کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہاں اور کچھ دوسری بات چل جائے گی، صرف وہاں جو چلے گا وہ آپ کا نیک عمل چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا، چاہے آپ کچھ بھی. حالانکہ کوئی لے کر نہیں جاتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کوئی بھی دولت یا مال لے کر اللہ کے پاس نہیں جائے گا، سب یہی چھوٹ کے چلے جاتا ہے. پھر بھی ایک بات بتا دی گئی کہ اگر مان لیجئے کہ وہ لے گیا کسی طریقے سے تو بھی نہیں چلے گا. تو یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے ہی نہیں کہ آپ چھوٹ جائیں کسی بھی طریقے سے. پھر چھوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کا حکم کو ماننا، صرف یہ ایک طریقہ ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. یریدون، ارادہ یریدو مانے ہوتا ہے چاہنا، یریدون وہ چاہیں گے، ان کہ یخرجو، خرج یخرجو مانے ہوتا ہے نکلنا، ان یخرجو کہ وہ نکل جائیں، من النار آگ سے، وما اور نہیں، ہم وہ لوگ، بخارجین نکلنے والے، خارج کہتے ہیں نکلنے والے کو، یانون کے ساتھ پلورل ہوا ہے، خارجین نکلنے والے، وہ نکلنے والے نہیں ہیں، منہا اس سے یعنی آگ سے،
वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब होगा, मुकीमुन रहने वाला, हमेशा रहने वाला, मुस्तकिल अजाब। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर वो से निकल ना सकेंगे और उनके लिए एक मुस्तकिल अजाब है। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वस्सारिक़ु, साराका सीन रा काफ माने होता है चोरी करना, वस्सारिक़ माने और चोर, चोरी करने वाला, और गोलता जब होता है तो मुअन्नस बन जाता है वो फेमिनिन, वस्सारिक़तु और चोरी करने वाली, चोरी करने वाला और चोरी करने वाली। फ़क़्तअू, क़तअ यक़्तअू माने होता है काटना, फ़क़्तअू तो काट दो, अयदियहुमा उन दोनों के हाथ, जज़ाअन बदले में, बिमा कसबा उस चीज के जो उन्होंने कमाया, यानी उनकी करतूत, उनकी करतूत के बदले में। करतूत बोलते हैं उर्दू में, आपने सुना होगा, बहुत बोलते हैं करतूत, तो आप जुर्म कह सकते हैं अगर करतूत। उनके जुर्म के बदले में उनके हाथ काट दो। नकालन सजा है, मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, नून काफ लाम, नकाल कहते हैं सजा को, और खास तौर से उस सजा को कहते हैं जो इबरत बने, यानी दूसरे देखकर उससे सबक लें कि ये इस तरह की सजा है। सजा से के अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, उस सजा को जिससे दूसरे सबक लें उसको नकाल कहते हैं आमतौर से। वल्लाहु और अल्लाह अजीजुन जबरदस्त है, गालिब है सब पर, हकीमुन हिकमत वाला है। तो अल्लाह ये हुक्म दे सकता है, ये मतलब है, अल्लाह ऐसा नहीं कि अल्लाह हुक्म नहीं दे सकता, अल्लाह हुक्म दे सकता है, अल्लाह जबरदस्त है, सबसे ऊपर उसी की ताकत है, तो वो जो चाहे हुक्म दे सकता है, तो अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। बट आगे ये भी बताया हकीम, कि ये ऐसे ही नहीं है बस, हकीम ये हुक्म ऐसे ही नहीं है बस मर्जी हुई तो काटने के लिए कह दिया, ये एक बाहिकमत हुक्म है, खूब सोच समझ कर यह हुक्म दिया जा रहा है, और यही बेस्ट हुक्म है इसके लिए। और चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो, ये उनके लिए बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है, और अल्लाह गालिब और हकीम है। फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फमन ताबा, बस जिसने तोबा की, फ बस, फिर मन जिसने ताबा तोबा की, मिन बादि ज़ुल्मिही अपने जुल्म के बाद, यानी चोरी की, दूसरे का माल चुराया, कि कितना बड़ा जुल्म है। देखिए कोई आदमी कितनी मेहनत करके कमाता है और बचाता है, जो भी कुछ करता है बड़ी मेहनत करता है, उसका माल तुम चुरा लो तो कितनी बड़ी सजा। जिसका गया है उससे पूछ के देखिए, उसको लगेगा कितना एहसास होता है जब जाने पे। तो जो तोबा कर ले अपने जुल्म के बाद, तो ये जुल्म है बहुत बड़ा, वह असलाह और इसलाह कर ले। देखिए मैंने बताया था तोबा के बाद इसलाह का लफ्ज आमतौर से कुरान में आता है, तो इसलाह का मतलब ये होता है कि तोबा खाली ऐसे ही नहीं, आपने बस कह दिया कि मैं अब नहीं करूंगा, वो चोरी किया हुआ माल घर पे रख रखा है आपने, मान लिया फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने चोरी की और तोबा करके बैठ गया, बस ये आखिरी चोरी थी मेरी, अब नहीं करूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल के अब नहीं करूंगा बस, तो उसकी ये तोबा तोबा नहीं है, क्योंकि उसने वो माल रखा हुआ है अपने घर में। तो इस्लाह का मतलब ये होता है कि जो आपने खराबी पैदा की है उसको दुरुस्त करो, यानी अगर पॉसिबल है तो वो चीज को वैसे ही करो जो आपने बिगाड़ी है। तो चोरी करके आप सामान लाए हैं, उसका सामान वापस दो जाके, आप अगर खा चुके हैं तब भी सामान वापस दो, क्योंकि सामान तो दिया जा सकता है ना, दूसरा खरीद के दे दो या पैसे दे दो उसके। ये है इस्लाह। फ़इन्नल्लाह, अगर कहीं हो ही नहीं सकती है तो फिर तो जाहिर है कि उसका कुछ और है ही नहीं बदला सिर्फ तौबा के अलावा। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, यतूबु अलैहि, उस पर मुतवज्जा होता है। इस्लाह भी है इसमें, ये याद रखिएगा, खाली तौबा वाले की बात नहीं है। अल्लाह ने कहा जिसने तौबा की अपने जुल्म के बाद और इस्लाह कर ली, तो अल्लाह ताला उस पर मुतवज्जा होता है, उसकी तौबा कबूल करता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह,
غفور الرحیم، غفور ہے اور رحیم ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک اس پر توجہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے جو سزا ملے گی وہ تو ہے ہی، لیکن اگر سزا ملنے کے بعد بھی آدمی نے اگر یہ اپنا ارادہ نہیں بدلا، یہ نہیں سوچا کہ میں اب آگے سے نہیں کروں گا، تو اس کا ابھی مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب یہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تم نے نہیں جانا، یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ یعذب، وہ سزا دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویعذب، ویغفر، اور معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم بتا چکے ہیں بہت بار۔ من یشاء کا مطلب کیا ہے؟ تو دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك، تو حزن، حازانون معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، غم میں مبتلا کرنا۔ لا يحزنك، تمہیں تکلیف نہ دے، کا تم کو تکلیف نہ دے، غم میں نہ ڈالے، الذین، وہ لوگ، یسارعون، سارع یسارع معنی جلدی کرنا۔ دیکھیں سارع تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے مقابلہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں سارع۔ یسارعون، جو ایک دوسرے سے دوڑ لگا رہے ہیں جلدی کرنے میں، فی الکفر، کفر کے تعلق سے، جو کفر کے تعلق سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تیزی کر رہے ہیں، جو تیزی کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں کافر ہونے میں، کفر میں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، اپنے منہوں سے بولا انہوں نے، صرف اپنی زبان سے بولا، یعنی دیکھیں آدمی بولتا زبان سے ہی ہے بٹ محاورتاً منہ سے بولنا بھی بولتے ہیں۔ من الذین قالو، جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اپنے منہ سے بولا کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن، اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دلوں نے ابھی بھروسہ نہیں کیا، ان کو یقین نہیں ہوا، بس منہ سے بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کفر میں جانا اور جلدی کرنا تمہیں تکلیف نہ دے۔ اے پیغمبر، تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ۔ جی سر پہلی آیت میں ہم من کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جو، جی بولیے۔ ہم پہلی آیت میں من کا جو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جو، من کا کہاں ہے جو؟ من مانے تو سے ہوتا ہے، من مانے ہوتا ہے جو۔ اوکے، کہاں پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لوگ یہاں پر منس الکفری منا، من الذین، یہ ہاں، تو ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے یہاں پر ہے جو لوگ تیزی کر رہے ہیں کفر میں، کن میں سے؟ ان لوگوں میں سے۔ یعنی دیکھیں یہ آپ سمجھیں گے نا اگر قرآن کو صحیح
اس میں دیکھیے قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے، مطلب الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جن کے دل میں ایمان آ چکا ہے وہ لوگ تو کفر میں جائیں گے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، جن کو یقین ہو گیا۔ تو آگے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بات صرف اپنے منہ سے بولی، ان لوگوں میں سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، کفر میں تیزی کر رہے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے منہ سے بولا ہے، صرف دل میں ان کے بات نہیں آئی ہے، اور جن کے دل میں بات آ گئی ہے، جنہوں نے یقین کر لیا، وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے یہ بات۔ تو ایسے لوگوں کی چنتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سر یہ آیت رسولوں کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ جی یہ آیت رسولوں کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ یہ ہر اس کے لیے، مطلب لوگوں دیکھیے جو چنتا کرنے ایمان کا نہیں لاتے مطلب، جیسے۔ چنتا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چنتا مت کریے، مطلب یہ کہ آپ فکر ہی نہ کریں، یہ نہیں، مطلب اتنا غم نہ کریں کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ کی صحت خراب ہو جائے۔ جسے ایک اور جگہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اتنا پریشان نہ ہو جائیں ان کی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا بیٹھیں۔ اندر سے آدمی جب زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، دماغیوں پہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اتنا نہیں، فکر ہونی چاہیے ظاہر ہے، لیکن اتنا نہیں۔ تو یہ خالی رسول کے لیے نہیں ہے، جو بھی آدمی اس طرح کے اس میں کام کر رہا ہے، یہ ایک تسلی کی بات ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا کام کر دیا، یہ ایک تسلی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، آپ نے تو سمجھا دیا نا، ایسے تو جی ایسے سر۔ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اتنی ٹینشن نہ لیں کہ بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ اے پیغمبر تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یا ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جو یہودی بن گئے ہیں، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، تبھی وہ جا رہے ہیں دوسری جگہ۔ تو ایسے لوگوں کے جانے سے تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اور یا وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں، تو ان کے کفر میں جانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک۔ سماعون، سین میم عین سے بنا ہے، سمع سے، معنی ہوتا ہے سننا، اور سامع کہتے ہیں سننے والے کو، سامع کہتے ہیں سننے والے کو، سمع کہتے ہیں بہت سننے والے کو، سمع کہتے ہیں بہت سننے والے کو، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والا، سمع۔ تو سمعون وہ بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ بولنے کے لیے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، لی یکذبو، تاکہ وہ جھوٹ بولیں، اس وجہ سے سنتے ہیں، آ کے آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہ ایسے بول رہے ہیں، وہ ایسے بول رہے ہیں، جھوٹ جھوٹ۔ سماعون وہ بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون بہت سننے والے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، تاکہ دوسروں کو بھی بتائے، جا کے آ کے سنیں اور دوسرے کو بھی بتائیں، جاسوسی جس کو کہتے ہیں، دوسری قوم کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی جاسوسی کے لیے آ کر سنتے ہیں، بات سمجھ آ جائے، کچھ آپ کے پاس آ کے سیکھیں، اس وجہ سے نہیں، جاسوسی کے لیے وہ آ کر سنتے ہیں۔ اور کون سی قوم؟ لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے، ایسی قوم، ایسے لوگ جو آپ کے پاس نہیں آئے، ان لوگوں کے لیے یہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سماعون للکذب، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جھوٹ کا، جھوٹ کو بہت سننے والے، یعنی جھوٹی جھوٹی بات کو سننے میں تو بڑا دل لگتا ہے ان کا، جو کہ ان کے جو علماء ہیں ان کو جھوٹی جھوٹی کتاب کی بات اپنی بتاتے ہیں، تو اس کو سننے میں تو بڑا دل لگتا ہے، لیکن آپ کے پاس آ کے صحیح بات نہیں سنیں گے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ دونوں مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جی سر۔ یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے۔
युहर्रिफून अल-कलिम मिन बादि मवाज़िअह यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तु'तौहु फ़हज़रू। युहर्रिफून, हर्रफ़ युहर्रिफू माने होता है फेरना, बदलना, अलग करना। युहर्रिफून अल-कलिमा, कलमे को, बात को बदल देते हैं, मिन बादि मवाज़िअह, उसकी जगह से, उसके महल से बदलकर कहीं और जोड़कर उसको बताते हैं कि देखो ये आया है किताब में, हालांकि वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आया है, लेकिन बता रहे हैं तुम्हें किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तो युहर्रिफूनल कलिमा अम्मा मवाज़िअह, बात को उसकी जगह से बदलकर बताते हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है। और ये कि मीनिंग बदल देते हैं बात की, उसकी जगह से बदल देते हैं, मतलब बात का मतलब बदल देते हैं, बात का मतलब चेंज कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी मतलब हो सकता है कि बात की मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बादि मवाज़िअह, वो बात की मीनिंग चेंज कर देते हैं। यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन अगर ऊती तुमको दिया जाए, हाजा ये दिया जाए, यानी बात को बदल कर बताते हैं। और फिर ये कहते हैं कि अगर तुमको ये बताया जाए, अगर तुमको ये बताया जाए, फ़ख़ुज़ूहु, तो मानना, व इल्लम, और अगर नहीं तौहु, तुमको दिया जाए, वो, अगर तुमको ये नहीं दिया जाए, फ़हज़रू, हज़ीरा माने होता है मोहतात होना, बचना, फ़हज़रू तो उससे बचना। देखिए पीछे भी आया था एक मरतबा ये, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, कि सिर्फ वही बात मानना जो तुम्हारे दीन के मुताबिक है, या उसकी बात मानना जो तुम्हारे दीन को मानता है। तो यहाँ भी वही बात है, यानी अपने मतलब की बात माननी है बस, वरना नहीं मानना है। हमारे मतलब की होगी तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ये बात। वो कलाम को उसके मकाम से हटा देते हैं, वो लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको ये हुक्म मिले, यानी ये वाला हुक्म मिले, बात बदल कर जो बताई है इसी तरह का हुक्म मिले तो कबूल कर लेना, और अगर ये हुक्म ना मिले तो इससे बचकर रहना। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ। वमन, और जिसको युरिदिल्लाहु, अल्लाह चाहे, फितनतहु के उसको आजमाए, फलन, तो हरगिज नहीं, तमलिका, तुम इख्तियार रखोगे, लहू, उसके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह के मुकाबले में, शैआ, कुछ भी, तो तुम अल्लाह के मुकाबले में उसके लिए कुछ इख्तियार नहीं रखोगे। वो जिसको अल्लाह फितने में डालना चाहे तो तुम अल्लाह के मुकाबिल उसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम लहुम फिद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। उलाइका अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, लम युरिदिल्लाहु, अल्लाह ने नहीं चाहा, अन युतहिरा, के पाक करे, क़ुलूबहुम, इनके दिलों को, लहुम, उनके लिए, फिद दुनिया, दुनिया में, ख़िज़्युन, रुसवाई है, व लहुम, और उनके लिए, फिल आखिरति, आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है। देखिए फिर यही बात है, आप देखिए फिर से समझिए कि कैसे लोग हैं, क्या हरकत कर रहे हैं। हरकत ये कर रहे हैं कि हमारे मतलब की बात होगी तो हम मानेंगे, नहीं हमारे मतलब की बात होगी तो नहीं मानेंगे। तो आप खुद ही अपने दिल से सवाल कीजिए कि ऐसा आदमी सही बात मान सकता है कभी? जो नहीं। आदमी ये सोचता हो, जिसका दिमाग ये कहता हो, जो इस बात पे बिलीव करता हो कि जो मेरे मतलब की बात होगी मैं मानूंगा, नहीं मेरे मतलब की होगी नहीं मानूंगा, तो ऐसा आदमी कभी हकीकत को, सच्चाई को पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच नहीं। सकता। तो देखिए मैंने बताया था कि अल्लाह के कानून बिल्कुल अटल हैं, अल्लाह ने कानून बनाए हैं इसी तरह के। तो अल्लाह ने नहीं चाहा कैसे लोगों का दिल पाक करे, यानी जो आदमी खुद से ही अपने आप को ये करके बैठा हो कि मैं तो बात अपने मतलब की ही मानूंगा बस, तो उसका दिल कैसे पाक हो सकता है, वो हकीकत को कैसे पहुंच सकता है? तो यही बात कही गई है कि जो ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने नहीं चाहा कि इन लोगों का दिल पाक हो, यानी अल्लाह ने पहले ही कानून ये बना दिया कि जो अपने आप को ऐसा बना लेगा, जो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना लेगा, जो इस तरह की कंडीशन में पहुंच जाएगा, उसका दिल पाक नहीं होगा। फिर ये अल्लाह ताला का कानून बना दिया अल्लाह ताला ने। तो इसलिए कहा है कि अल्लाह ने नहीं चाहा, नहीं, अल्लाह ने जो कानून बनाया उसके एतबार से, यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने ना चाहा कि वो इनके दिलों को पाक करे, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा अजाब है। क्या आज का सबक है आपका? अच्छे से याद कीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग इसके लिख लीजिएगा।